نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے معزز قابل احترام ہم وطنوں پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2023 کی آج 10 تاریخ ہے جنوری کی، اور اس ٹائم پاکستان کی معاشی اور سیاسی جو پوزیشن ہے وہ غیر مستحکم ہے۔ سیاستدان وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی اس معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ جو معاملات اس وقت، جو حالات اس وقت اب ہمارے ملک پاکستان کے ہیں، اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ملک میں اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو پاکستان بننے کے ٹھیک 25 سال کے بعد تقریباً پاکستان 2 لخت ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد سے اکثر و بیشتر ہم جوان ہوئے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی وہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے الگ ہوا، جبکہ در حقیقت یہ ہے جو ہم نے مطلب پڑھا لکھا دیکھا بھالا ہر طریقے سے اس کو اپنے نظریے سے دیکھا کہ آپ کے ادارے بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ حل ہو، جبکہ وہ معاملہ بآسانی اور احسن طریقے سے حل ہو سکتا تھا، لیکن ادارے جو تھے، اسٹیبلشمنٹ جو تھی، وہ بھی اس کام کے اندر برابر کی شریک تھی، سول حکومت کے ساتھ ساتھ۔ اس میں بھٹو بھی ذمہ دار ہے، اس میں مجیب بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہے ہماری عدلیہ ہے، ہماری فوج ہے اور دوسرے ادارے۔ آج بھی کچھ ویسی ہی تقریباً اس جیسی ہی صورتحال ہے۔ ہر دربی میں نہ مانوں کی ایک ضد سی چل پڑی ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ آج جو مہنگائی ہے اور جو مہنگائی کا طوفان اس وقت آیا ہوا ہے، آٹے کا بحران آیا ہوا ہے چھوکرا پار میں، میرپور خاص میں، ایک بندہ سستا آٹا لینے کی وجہ سے پیروں تلے دب کے بیچارہ اپنی ابدی نیند سو گیا۔ آٹا تو نہ مل سکا لیکن اس کو موت مل گئی۔ اور ہم لوگ بھی اتنے بے حس ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے اگر کوئی بندہ آ گیا ہے تو ہمارے اندر سے بھی انسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ بجائے اس کو اٹھانے کے، اس کو کھڑا کرنے کے، ہم نے اس کے اوپر چڑھ کر آٹا لینا مناسب سمجھا۔ ہماری عوام بھی ایسی ہے۔ تو اب اس کا فائدہ اٹھا کے ذخیرہ اندوزوں نے اپنا کام کرا ہوا ہے، اور سندھ حکومت چین کی بانسری بجا رہی ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، وزیر اعلیٰ تھوڑے سے مطلب صرف بیانات کی حد تک ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی وہ کراچی میں کرمنلز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو اپنا کام کر رہے ہیں تو پولیس کو ایکٹیو کر دیا ہے، پھر پیٹرولنگ کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ جبکہ ابھی تازہ ہی رپورٹ ہے کہ آج کل جو ہے ایک لڑکے کو گولی ماری ہے اور ایک عورت کو جو ہے اس کے دروازے کے پاس اس کو قتل کیا گیا ہے ڈکیتوں نے۔ تو آپ کے بیانات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی۔ بیانات نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ پولیس کے لوگ جو ہیں، پولیس کا جو ادارہ ہے وہ بالکل ٹوٹل، کوئی 100% بولے گا، میں کہوں گا کہ 200% ناکام ہو چکا ہے، سوائے ناکے لگا کے لوگوں سے رشوتیں وصول کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی ان کو آتا ہی نہیں۔
بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی سختی ہو جائے گی، ابھی ناکے واقع لگ جائیں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، ڈکیت تو پکڑ نہیں سکتے یہ، اور غلطی سے اگر کوئی ان سے مر جائے تو اس کے لیے فوٹو سیشن تو فلانا تو ڈھماکہ، اور اخباروں کی سینات اور میڈیا کے اندر خبریں کہ جی جانباز سندھ پولیس نے جو ہے وہ، اور ایک اخبار تو ایسا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آج 2 ہاف فرائی کر دیے، 3 فل فرائی کر دیے، اس طرح کی خبریں وہ صحافی دیتے ہیں کہ پولیس نے اس طرح کا کام کر دیا۔ تو بھائی اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ کارروائیاں کیوں نہیں رک رہی؟ مہنگائی کے ایشو کے اوپر، ذخیرہ اندوزوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے سندھ کے اندر۔ پنجاب میں تو تھوڑا بہت ہوگا اور دوسرے صوبوں کے اندر ہوگا، لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر تو کہیں بھی قطعی بھی کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی آئے کر لو لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو دوسرے کو کچلنا ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ماشاءاللہ سے حد ہی کر دی ہے، اور میں ان کی بات کا کیا جواب دوں؟ یا تو وہ 25 کروڑ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا وہ خود پاگل ہو گئے۔ انہوں نے ابھی حالیہ میں کچھ ایک بیان دیا ہے کہ آج جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر وہ IMF کی وجہ سے ہے۔ تو میرا سوال رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر وہ اپنی عقل کو ہاتھ ماریں تو ذرا یہ بتا دیں کہ پچھلے 3 ادوار جو نون لیگ کی حکومت کے گئے ہیں تو اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی ترقی کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت آپ تو IMF کے پاس کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ اس وقت بھی تو IMF کے اندر IMF کی وجہ سے مہنگائی تھی، اور عمران خان کے جو دور حکومت کا 3.5 سال کا دور حکومت ہے وہ بھی تو IMF کی مہنگائی ہے۔ پھر آپ ایک دوسرے کو الزام تراشی کیوں دیتے ہیں کہ عمران آپ کو دے رہا ہے اور آپ عمران کی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں؟ تو مت دیں نا، تو آپ IMF کو بلیم کریں، سب مل کے، تمام سیاستدان مل کے کہ یہ IMF کی وجہ سے ساری مہنگائی ہے۔ تو جاتے ہی کیوں ہو بھائی IMF کے پاس؟ آپ ایسے کام کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ترکی، کل خبروں کے اندر بتایا کہ ترکی کے اندر جو ہے سمندر سے گیس کے ذخائر برآمد ہوئے، وہ کام کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ان کی حکومت کام کر رہی ہے۔ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ تو PDM کی جو حکومت آئی تھی یہ تو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی نا، کہ ہم عوام سے ان کی جان چھڑا کے، اس حکومت سے جان چھڑا کے عوام کی ہم مہنگائی کو ختم کریں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے تو بولا تھا کہ میں اپنے کپڑے تلک بیچ دوں گا۔ میرا صرف ایک سوال ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے، تمام پولیٹیکل پارٹی کے ممبران سے، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، کوئی بھی سی بھی، عمران بھی ہو، عمران صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہوں، مریم نواز ہوں، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز ہو، جب پاکستان پہ کوئی قدرتی آفات آتی ہے آپ عوام سے مدد مانگنے پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، آپ دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری امداد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ اگر چاہیں، اگر آپ واقعی اس ملک کی ہمدرد ہیں، اس ملک کے خیرخواہ ہیں، اس ملک کے لیڈر ہیں، تو سب سے پہلے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں پورے پاکستان کے اندر اپنی تنخواہوں کو ادا کر دیں ابھی۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس جو آپ کے اثاثے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جائز ہیں ناجائز ہیں، جو بھی آپ کے اثاثے ہیں، جتنی بھی دولت آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے کم ایک حصہ، اگر آپ کے پاس روپیہ ہے تو 4 آنے، اور اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو 25 لاکھ آپ پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں۔ آپ عوام سے مانگتے ہیں، آپ کتنا دے رہے ہیں؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ مراتب حاصل کرتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، سرکاری خرچے کے اوپر آپ کے سارے پروٹوکول چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ملک کو دینے کے لیے آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا۔ ایسا کیوں؟ کس لیے؟
آپ بھی تو اپنی طرف سے کچھ کریں نا. کیا آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر کیوں حکومت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بھائی؟ کیوں لوگوں کے پاس جا کے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہو؟ تو پھر تو آپ بھکاری ہوئے. ایک انسان جو گدا گری کا کام کرتا ہے روڈ کے اوپر کہ اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے 20 روپے دے دو، اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو، اللہ کے نام پہ مجھے 2 روٹی دے دو کا سوال ہے. تو آپ بھی تو جا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں کامیاب کریں. تو یہ بھی تو بھکاریوں والا کام ہے. پھر تو آپ بھکاری ہوئے. 70 کی دہائی سے لے کے اب تک جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں، فوجی نہیں، سول حکومت کے، جمہوریت کے جو نعرہ لگاتے ہیں، جو جمہوریت کے دلدادہ ہیں، جو جمہوریت کو مستحکم کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کی اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں انہوں نے عوام کو کیا دیا سوائے بدامنی کے، چھینا جھپٹی کے، غربت کے، افلاس کے؟ اس کے علاوہ کچھ دیا؟ تو لمحہ سوچنے کا ہے کہ آپ لوگ کچھ دے نہیں رہے اور عوام سے سب کچھ مانگ رہے ہیں. آپ اس ملک کو نوچ کے کھا جاتے ہیں، اس ملک کے اوپر حکمرانی کر کے اس کی تمام مراتوں سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں اور عوام کو جو ہے کھڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں. اگر آپ واقعی اس ملک کے ہمدرد ہیں، اس ملک کے لیے آپ کے دل میں اس ملک کے لیے محبت، جذبہ، پیار سب کچھ ہے، تو آئیے نا، ڈالیں خزانے میں پیسہ اپنی جیب سے. وہ چاہے کیسا بھی پیسہ ہو. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا. اللہ سب کے پیسے سب آپ نے کمائے ہیں، آپ کے پیسے، لیکن اس میں سے ڈونیٹ تو کریں. جو اس وقت ملک کی حالت ہے تو آپ کا پیسہ کس کام آئے گا؟ کیا آپ کا پیسہ صرف آپ کی اپنی اولاد کے لیے ہے؟ تو غریب کی اولاد نہیں ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بیچارہ آدمی پنجاب کے اندر، اس کو کوئی سوشل میڈیا کا بندہ مل گیا، اس نے اس سے بولا کہ بھائی کیا یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے بولا کہ جی میں بچوں کے لیے روٹی لینے نکلا ہوں، میرے جیب میں صرف 20 روپے پڑے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. سوچیں، آج کے حکمراں سوچیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ وقت آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں سے ضرورت ہے اس وقت آپ کی، سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، عوام سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک کے لیے سب سے پہلے آگے آئیں. آپ اس ملک میں حکمرانی کرتے ہیں یار، تو 100 کی سیدھی بات ہے آپ اس ملک پہ انویسٹ کریں. آپ نے اپنے اثاثے جن چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، آپ نے اپنے اثاثے باہر کیوں رکھے ہوئے؟ آپ پاکستان کے بچے یہاں پر پڑھ لیں، آپ کے بچے باہر پڑھ لیں. آپ نے ابھی تک کوئی ایسا اسکول ابھی تک 70 کی دہائی سے لے کے اب تک نہیں بنایا کہ آپ کے اپنے بچے بھی یہاں پڑھ سکیں، اچھی تعلیم و تربیت دوسرے بچوں کی طرح، آپ کے بچوں کی طرح دوسرے بچوں کو بھی مل سکے. تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اوورسیز پاکستانی وہ ہمارا سرمایہ ہے. آج 7-8 مہینے جب سے پی ٹی ایم کی حکومت آئی ہے، 10-12 لاکھ جو پاکستانی ہے وہ باہر جا چکا ہے. انویسٹر یہاں سے جا چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. کوئی مقامی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر سے کوئی خاک انویسٹ کرے گا جو آپ کے حالات چل رہے، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. ہر چیز، جو چیز پاکستان سے شارٹ ہوتی ہے وہ ذخیرہ، سب سے پہلے ذخیرہ اندوز اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے. یہ سب سیلاب کے اندر جو میڈیا نے دکھایا ہے کہ یہ آٹا خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، وہ بہہ گیا، وہ بہہ گیا، اب اس کی آڑ کے اندر سیاست ہو رہی ہے. کیونکہ فلور مل، شوگر مل اور جتنے بھی مل مالکان ہیں، وہ ان میں سے کافی حد تک تو ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں.
تو ان پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ اور ادارے ہمارے، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو یا عدلیہ کا ادارہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے جتنے بھی ادارے ہوں، آج جو ملک کی حالات ہے، آج جس ملک جس نہج کے اوپر کھڑا ہوا ہے، خدا را آپ کی خاموشی اس جرم کے اندر، آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک بن رہے ہیں، آپ کی خاموشی اس جرم میں برابر کی شریک ہو رہی ہے۔ اس ملک کے لیے آواز اٹھائیے، اس ملک کے لیے اقدام اٹھائیے۔ اب سوچنے کا اور خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو آپ کے صرف ان اقدامات کی انتظار میں ہیں کہ وہ کب آپ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے اس ملک کو سنبھالا جا سکے، اور وہ کب آپ کا ساتھ دیں۔ تو لہٰذا میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو حضرات میرے پاکستانی جتنی بھائی بہن ہیں، جو حضرات ہیں پاکستانی، وہ دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اس پہ کومنٹس کریں، اپنا اس کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اس پیغام کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلا دیں کہ ارباب اختیار تلک اور ہمارے سیاستدانوں تلک یہ بات پہنچ جائے۔ شاید ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف آ جائے، شاید ان کو پتہ ہو، ان کے دل میں خدا کا خوف اس طریقے سے آ جائے کہ ان کو شاید اپنی موت یاد آ جائے۔ یہ پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ خالی ہو جائیں گے آپ کے بھی۔ اور آپ جن لوگوں نے، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، جنہوں نے اپنا سرمایہ باہر رکھا ہوا، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ برطانیہ میں، کسی کا دبئی میں، کسی کا فلانی جگہ، کسی کا فلانی جگہ رکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کا سرمایہ باہر ضرور ہے، لیکن آپ کی وہاں عزت نہیں ہوگی۔ عزت صرف آپ کو انسان کو اپنے گھر کے اندر ملتی ہے، دوسرے کے گھر میں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا میری اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس لازمی کریں کہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان ادارے زندہ باد۔